نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ما لا يصح الوضوء به۔ یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماء مقید کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ ماء مقید کا حکم بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ پانی جو اپنی اصلی طبیعت پر نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ایسی چیز مل چکی ہو کہ وہ پانی اس کے ساتھ موسوم ہو، تو اس پانی کا کیا حکم ہے یہ بیان فرما رہے۔ ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر، اور جائز نہیں ہے وضو کرنا درخت اور پھل کے پانی سے اگرچہ نکلا ہو خود، ولو خرج بنفسه یعنی خود نکلا ہو، من غیر عصر بغیر نچوڑے، فی الازہر ظاہر روایت کے مطابق۔ فی الازہر کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے خلاف بھی ایک قول ہے، اور وہ ہے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ اور علامہ ضلعی رحمہ اللہ کا۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر پانی درخت سے خود ہی بغیر نچوڑے قطرہ قطرہ ٹپکے تو اس سے وضو جائز ہے، لیکن فی الازہر کی قید لگا کر یہ بتلایا کہ یہ قول درست اور قابل عمل نہیں ہے۔ اور ولا بما انزال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے کہ جس کی طبیعت اصلیہ ختم ہو گئی ہو، زائل ہو گئی ہو، بالطبخ پکانے کے ساتھ، او بغلبۃ غیرہ علیہ یا کسی دوسری چیز کے اس کے اوپر غالب آنے سے اس کی طبیعت اصلیہ ختم ہو گئی ہو، تو ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ پانی کی جو طبیعت اصلیہ ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے رقت اور ایک ہے سیلان۔ رقت یعنی پانی کا پتلا پن، اور سیلان یعنی پانی کا بہہ جانا۔ اب اگر یہ رقت اور سیلان باقی نہ رہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پانی اپنی اصلی طبیعت سے نکل چکا ہے، اب یہ کچھ اور چیز بن گیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس کی طبیعت اصلیہ ختم ہو گئی ہو، بالطبخ پکانے کے ساتھ، اور بغلبۃ غیرہ علیہ یا کسی دوسری چیز کے اس کے اوپر غالب آنے سے۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائی گئی جس سے میل کچیل صاف کرنا مقصود نہیں ہے، جیسے چنے ہیں، اب چنوں کو پانی میں بھگویا جاتا ہے اس لیے کہ وہ نرم ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس سے میل کچیل صاف ہو جائے، تو اب اس سے مقصود جو ہے ان کو نرم کرنا ہے، نہ کہ اس کا میل کچیل صاف کرنا مقصود ہے۔ تو اگر کوئی ایسی پاک چیز ڈال کر پکائی گئی جس سے میل صاف کرنا مقصود نہیں ہے، جیسے چنے ہیں، تو اب اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، خواہ اس پانی میں رقت اور سیلان باقی رہے یا نہ رہے، کیونکہ اس طرح مل جانے سے اس پر سے پانی کا نام جاتا رہا اور وہ پانی مقید ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائی گئی جس سے میل کچیل صاف کرنا مقصود ہے، جیسے بیری کے پتے، تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے، لیکن اگر اس پانی میں رقت اور سیلان باقی نہ رہے، پتلا پن اور اس کا بہنا ختم ہو جائے، تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب پانی میں کوئی دوسری چیز ڈالی گئی اور اس چیز کے غالب آ جانے کی وجہ سے پانی کی طبیعت اصلیہ زائل ہو گئی، تو تب بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو غلبہ ہے، غلبہ ہم کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر کوئی دوسری چیز غالب آ گئی، جیسے ابھی یہاں گزر چکا، او بغلبۃ غیرہ، تو یہ غلبہ پانی کے اندر مطلب کس چیز سے ہوگا؟ پانی کے اندر کسی چیز کا غالب آ جانا یا غلبہ ہو جانا، یہ کس چیز سے ہوگا؟ تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے جامدات اور ایک ہے مائعات، یعنی جامد چیزیں اور غیر جامد چیزیں، مائعات بہنے والی چیزیں۔ بما تکون الغلبہ، کس چیز سے یہ غلبہ ہوگا؟ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه،
پہلی صورت یہ ہے کہ غلبہ منجمد چیزوں کے ملنے میں پانی کا نکل جانا ہے اس کے پتلے پن اور بہنے سے، عن رقتہ و سیلانہ، اس کے پتلے پن اور بہنے سے جو ہے وہ پانی کا نکل جانا ہے۔ ولا يضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد کزعفران وفاکہۃ وورق شجر، اور کوئی نقصان نہیں دیتا اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا جامد چیز کے سبب، جیسے زعفران اور پھل اور درخت۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی جمی ہوئی چیز مل گئی، جیسے زعفران ہے یا کوئی پھل ہے یا درخت کے پتے، ہی جامد چیزیں ہیں، تو کوئی پانی میں جمی ہوئی چیز مل گئی جیسے زعفران یا پھل یا درخت کے پتے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں کے ملنے سے پانی کی جو طبیعت ہے، پانی کی اصلی طبیعت کیا ہے؟ رقت اور سیلان ہے۔ رقیق ہونا کہ اگر کپڑے میں ڈال کر چھانا جائے تو اس میں سے نکلے، اور سیلان یعنی بہنا یہ ہے کہ اگر اس کو کسی عضو پر ڈالا جائے تو بہہ سکے۔ اگر یہ رقت اور سیلان ختم ہو جائے تو دوسری شے کا غلبہ کہلائے گا اور اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر منجمد چیز کے ملنے کی صورت میں پانی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ رقت اور سیلان اعلی حال ہی باقی ہے، نہ اس کے پتلے پن میں کوئی فرق آیا اور نہ اس کے سیلان یعنی بہنے میں کوئی فرق آیا، تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے، اگرچہ پانی کے اوصاف یعنی رنگ، بو اور مزہ بدل گئے ہوں، اگرچہ اس کے اوصاف بدل گئے ہوں لیکن اپنی اصلی طبیعت پر باقی ہے، رقت اور سیلان پر، تو اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت والغلبۃ فی المائعات، بہنے والی چیزوں میں جو غلبہ ہے وہ کس چیز سے ہوگا؟ بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط، اور غلبہ بہنے والی چیزوں میں ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہے، اس بہنے والی چیز میں جس کے دو وصف ہوں، اس بہنے والی چیز میں جس کے دو وصف ہوں، جیسے دودھ، کاللبنی جیسے دودھ، لہ اللون والطعم کہ اس کا رنگ ہے اور اس کا ذائقہ ہے، ولا رائحۃ لہ اور اس کی کوئی بو نہیں ہے، اس کا کوئی بو نہیں ہے۔ دودھ کے اندر دو وصف ہیں، رنگ اور ذائقہ، تو اب کیا ہوگا جی؟ ان دو وصفوں میں سے کوئی ایک وصف کا غلبہ ہو جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر پانی میں ملنے والی چیز جمی ہوئی نہیں ہے بلکہ بہنے والی ہے جیسے دودھ، تو بہنے والی چیز جو پانی میں ملی ہے وہ تین اوصاف میں سے کتنے وصف والی ہے؟ آیا اس کے دو وصف ہیں یا تین وصف ہے؟ اگر دو وصف والی ہے جیسے دودھ، تو اس میں دودھ کے اندر دو وصف ہے، رنگ اور مزہ، اس میں تیسرا وصف نہیں ہے، بو نہیں ہے۔ لہذا اگر ان دو وصفوں میں سے ایک وصف پانی کے اندر سرایت کر جائے تو اس کو اصلی پانی پر دوسری چیز کا غالب آنا کہیں گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تین وصف والی چیز ہے تو پھر اس وقت جو ہے دو وصفوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر تین وصفوں میں سے دو وصف پانی میں سرایت کر جائیں تو پھر دوسری چیز کا غلبہ تصور کیا جائے گا اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ اور دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ، من مائع لہ ثلاثہ ای اوصاف ثلاثہ کہ اس بہنے والی چیز سے جس کے تین وصف ہوں، جیسے سرکہ ہے، اب سرکہ کے اندر تین وصف ہیں، رنگ، بو، ذائقہ، تین چیزیں ہیں، تو اگر ان تین وصفوں میں سے دو وصف پانی کے اندر سرایت کر جائیں تو دوسری چیز کا غلبہ تصور کیا جائے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز مل گئی کہ جس کا کوئی وصف نہیں ہے، جیسے ماء مستعمل ہے، استعمال کیا ہوا پانی، تو اس وقت پھر کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا؟ یا جو ہے
گلاب کا وہ پھول کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہو، خوشبو ختم ہو چکی ہو، تو اس وقت جو اعتبار کیا جائے گا وہ وزن کا اعتبار کیا جائے گا، وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔ والغلبة في الماء الذي لا وصف له، اور غلبہ کا اعتبار اس بہنے والی چیز میں جس کا کوئی وصف نہ ہو، جیسے استعمال کیا ہوا پانی، وماء الورد المنقطع الرائحة، اور گلاب کا پانی کی ختم ہو گئی ہو اس کی خوشبو، تکون بالوزن، تو یہ وزن کے ساتھ ہوگا۔ فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطن من المطلق لا يجوز به الوضوء، بس اگر مل جائے دو رطل مائع مستعمل میں سے، برطن من المطلق، ایک رطل مائع مطلق میں، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وبعکسہ جاز، اور اس کے برعکس جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کو آسان طور پر یوں سمجھے کہ آپ کے پاس 2 گلاس جو ہے وہ مائع مستعمل ہے اور 1 گلاس جو ہے وہ مائع مطلق ہے۔ اب اگر یہ 2 گلاس مائع مستعمل آپ 1 گلاس اس مائع مطلق میں ڈال دیں گے تو اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس جائز ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 گلاس مائع مطلق ہے اور 1 گلاس مائع مستعمل ہے، تو اگر ان دونوں کو ملائیں گے کہ 2 گلاس مائع مطلق کو 1 گلاس مائع مستعمل میں ڈال دیں، تو پھر اس صورت میں اس سے وضو کرنا، غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ آگے چوتھی قسم پانی کی، وہ مائع نجس ہے، ناپاک پانی، اس کا کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔